کے حوالے سے انہوں نے مصرع پڑھا، 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ سنیے گا، اگر اس علاقے میں حسینی لوگ رہتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ مصرے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ مولا حسین کی محبت میں کہہ لیں یا حسین، اور بیداری کے ساتھ بولیں یا حسین۔ سنیے گا، میں نے پڑھا بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیکار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار، جانتے ہیں نا، نیزے پہ کربلا کا، پورا مجمع بولے نیزے پہ کربلا کا، ہاتھوں کو اٹھا کے نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، کوڈ کر لیں وہاں پہنچا دیجئے گا۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ ذرا ایک مرتبہ مولا حسین اور مولا علی اصغر کے نام پر پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لے لبیک یا حسین، اور بیداری کے ساتھ بولیں لبیک یا حسین۔ میں نے پڑھا تھا کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی لوگوں کو، بہت اچھا سننے لگ گئے ہیں، دل لگنے لگ گیا ہے۔ آج یہ حضرات زمین جرول روڈ کو خیر آباد کہنے کے بعد میں ثنا خان رسول محترم قاری رفاقت حسین صاحب قبلہ منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ اب آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے، بلکہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ آپ کی ہے، آپ یہاں آ کر حضور کا قصیدہ سنائیں۔ آگے ایک انقلابی نعرہ مولا حسین کے دیوانے کس انداز میں زمین سمگڑا میں رہنے والے زندہ دل لوگ لگاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے نور محمد واحدی۔ پوری طاقت و قوت کے ساتھ مولا حسین کی محبت میں نعرے کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیچھے جماعت کے لوگوں تک میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی بات کروں یا اپنے خاندان والوں کی بات کروں، آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، آپ مجھے وہیں سے بیٹھ کر پتھر مار دیں، لیکن بات آئے جب آمنہ کے لال کی، بات آئے جب مدینے والے آقا کی، تو آپ خوش ہو جائیں اور رب کعبہ کی کبریائی بیان کریں۔ نعرہ تکبیر! پورا مجمع نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مولا امام حسین، فیضان سرکار تاج الشریعہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے،
ہے نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے، نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، کرسیوں کو پر کرتے نظر آئیں، نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت، شہزادے مولا کائنات، فیضان تاج الشریعہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ تمامی حضرات، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں۔ ذرا سا یہ جو کرسیاں خالی ہیں میرے بھائی پر کر لیں، کمیٹی والوں نے اور ثنا خان رسول محترم اعجاز صاحب قبلہ اور ان کے ہمراہ استاد القراء والحفاظ قاری عبد الرحمان صاحب قبلہ نے بڑی محنت کی ہے اس جلسے کے لیے، تو آپ تمامی حضرات ذمہ دار ہیں، ذرا ذمہ داری کے ساتھ یہ جو بکھری ہوئی کرسیاں ہیں اسے پر کر لیں اور قریب سے قریب تر ہو کر اولاد سرکار غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کریں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ حضرات گرامی وقار، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اس ہستی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے ہے۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ گیٹ پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں، ادب اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ ظلمتوں کا اوج پر جو حوصلہ آ جائے گا، بس قیامت کا اسی دم فیصلہ آ جائے گا۔ دعائیں لیتے ہوئے مصرع پڑھتا ہوں کہ ظلمتوں کا اوج پر جب حوصلہ آ جائے گا، بس قیامت اور بے گناہوں کو نہ دے گا پھر کوئی منصف سزا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا، بے گناہوں کو نہ دے گا پھر کوئی منصف سزا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا۔ کون عمر؟ آدھی دنیا کے مالک، آدھی دنیا کے مالک، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی تنہا حکومت تھی۔ سنیں کون عمر؟ ظلمتوں کا اوج پر جب حوصلہ آ جائے گا، بس قیامت کا اسی دم فیصلہ آ جائے گا، بے گناہوں کو نہ دے گا پھر کوئی منصف سزا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں۔ مصباحی صاحب قبلہ مصرع سنیے گا، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کے ہر موت سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، اور جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، ہم اسی مرد قلندر۔ ذرا مولا عمر کے نام پر پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لے لبیک یا رسول اللہ، اور بیداری کے ساتھ بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے مصرع پر خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کے ہر موت سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، اور تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں، تو نے محبوب کی حرمت پہ ذبح کھولی ہے کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج یہ ادب اور احترام کے ساتھ دنیا نعت کا وہ عظیم الشان لہجہ ثنا خان رسول محترم عزت مآب جناب ارشاد صاحب قبلہ نیپالی، خوبصورت آواز ہے، آپ تمامی حضرات ملاقات کرنے والے ہیں، آئیے استقبال کریں، تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کر کے یہ تمام تر علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ایک انقلابی نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گھڑی میں ضرور 12 بجے
گھڑی میں ضرور 12 بجیں گے، لیکن آپ کے چہرے انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ کسی بھی جانب سے آپ کے چہرے پر 12 نہیں بج رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب سر کا پتہ ہوگا نظر رہے گی، اس وقت بھی سرکار کی سرکار۔ ان کی خصوصی دعائیں لے کر جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، بس وہی لوگ مقدر کے سکندر نکلے، اور رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، اجی ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ کا طواف، رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے لوگ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ اگر نہ بیٹھے ہوں تو قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اسٹیج تک بھیجنے کی وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں۔ 4 مصرع میں نے پڑھا، جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، بس وہی لوگ مقدر کے سکندر نکلے، رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اور اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ آل رسول کی آمد آج کے گاؤں میں ہے، ایک مصرع سن لے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اور ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ آخری مصرع استاد القریب مفکر اسلام نادش المفن حضرت علامہ محمد مظکر حسین خان صاحب قبلہ کے قدم کو چوم کر ایک آخری مصرع پڑھتا ہے نور محمد واحدی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع کہہ لے، لبیک یا رسول اللہ، کیونکہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ والے بھی ہیں۔ سنیے گا آخری مصرع پڑھتا ہوں کہ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اور یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ حضرات گرامی وقار، اپنے ذہنوں کو آپ قریب کر لیں، اپنی سماعتوں کو باوزن کر لیں۔ وہ خطیب آپ کے سماعتوں کے نظر ہو رہا ہے جسے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ گفتگو سماعت کریں گے، جنہوں نے زمانے قدیم سے اللہ کا شکر و احسان ہے مسلک و مشرف کا کام کیا ہے، جس سے زمانہ مفکر اسلام وائز حق بیان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا شاہ محمد مظکر حسین خان صاحب قبلہ برکاتی دامت برکاتم القدسیہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ نور محمد واحدی اس مائک کو استاد الکریم کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، پورا مجمع ایک ایک شخص ذمہ داری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فضل رب العلا کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور میری قسمت پہ ناز کر دنیا میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع سرکار تاج الشریعہ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لے، لبیک یا رسول اللہ۔
सनाखाने रसूल भाई तनवीर साहब क़िबला गोंडवी बैठे हुए हैं। इरशाद साहब क़िबला नेपाली को आपने समात किया। ये 4 मिसरे नूर मोहम्मद वाहिदी पढ़ता है, मुलाहिजा फरमाइएगा कि वो जमाल हक का मजहर कोई दूसरा नहीं है, रूखे मुस्तफा से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है। वो जमाल हक का मजहर कोई दूसरा नहीं है, रूखे मुस्तफा से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है। और मेरे पीर शाह अख्तर का जमाल पूछते हो, मेरे पीर जैसा चेहरा किसी और का नहीं है। मेरे पीर शाह अख्तर का जमाल पूछते हो, मेरे पीर शाह अख्तर का जमाल पूछते हो, मेरे पीर जैसा चेहरा किसी और का नहीं है। और मेरे मुस्तफा के सदके माने मकाम पाई, मेरे मुस्तफा के सदके माने मकाम पाई। माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है। हजरात किरामी वकार काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में औलाद मौलाए कायनात की आमद होगी, शहजादे मौलाए कायनात की आमद होगी, जिनके खूबसूरत चेहरे मुक़द्दस की आप ज़ियारत करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ आप तमामी हजरात अपने अपने जगहों से खड़े हो जाएं। औलादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करे। जो हजरात अपनी जगह पर खड़े हैं